آج ہم بات کریں گے ایسی دولت کا کیا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار نوازشیں عطا فرمائیں۔ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں قرآن شریف کا ایک عظیم تحفہ عنایت فرمایا۔ اس قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے دو گوہر نایاب موتیوں کا ذکر کیا جو کہ ماں باپ کی شکل میں ہیں، اور قرآن میں تاکید فرمائی کہ ماں باپ کا کس طرح ادب اور کس طرح لحاظ اور کس طرح خیال رکھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ 3 دفعہ زور دے کر ماں کی خدمت کے لیے ہمیں حکم دیا، اور انہوں نے بشارت دی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں وہ ایک عظیم ہستی ہے جو اولاد کو جنم دیتی ہے۔ جب وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کو بناتی ہے، سنوارتی ہے اللہ کی مدد سے، اور اس کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے اور خوش ہوتی رہتی ہے۔ اس کے غم پہ غم ہی ہو جاتی ہے، اس کے دکھ پہ دکھ ہی رہتی ہے، اور ہر لمحے خوش رہتی ہے، اپنی زندگی تج دیتی ہے۔ اس کی ماں کی صدا جب عرش سے ٹکراتی ہے تو عرش کا پایہ لرز جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو آپ تھوڑا سا ڈگمگا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سنبھل جاؤ، اب تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرنے والی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے ایک شخص ملے گا جو تم جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس آدمی سے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ میں ایک قصاب ہوں، میں دن بھر گھر سے باہر رہتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، ہانڈی چڑھاتا ہوں، اس میں روٹی بھگوتا ہوں، کیونکہ میری ماں معذور ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہے، چبا نہیں سکتی ہے، میں اس کے پہلے دیکھ بھال کرتا ہوں۔ تو وہ مجھے خوش ہو کے دعا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جنت میں تم موسیٰ علیہ السلام سے ملو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات نہ کر سکے، لیکن ان کا شمار صحابیوں میں ہوتا ہے۔ کس لیے؟ وہ تشریف لانا چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے، لیکن انہوں نے پڑھا تھا کہ دین کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت پہلے۔ ان کی والدہ بیمار تھیں اور نابینا تھیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اپنا حبہ اتار کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اویس قرنی کو دینا، اور ان کی چند نشانیاں بتائیں کہ وہ جب آئیں تو ان سے ملنا اور ان سے پوری امت کے لیے دعا کروانا۔ اللہ اکبر۔ ماں کیسی عظیم ہستی ہے، اور ہم ماں اور باپ کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری اس آنکھوں کے بالکل سامنے ایسے واقعات بھر دیے ہیں جو ہماری آنکھیں، ہماری کان، ہمارا دماغ کھولنے کے لیے، ہمارا دل کھولنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم نے سب کچھ بند کر دیا ہے۔ آج ہی کا واقعہ ہے کہ محترمہ شمیم اختر جو کہ والدہ نواز شریف دنیا سے چلی گئی۔ کیا کیا انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جتن کیے، کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا، اور اس بڑھاپے میں ان کو کتنی تکلیف کر کے سمندر پار جانا پڑ گیا اپنی اولاد سے ملنے کے لیے۔ اولاد کی محبت میں مجبور ہو کے وہ وہاں چلی گئیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ گئیں۔ خدا کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ افسوس، صد افسوس، بہت افسوس ہے، صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے ایک ماں اتنی دور گئی اس بیٹے سے ملنے کے لیے جو بیٹا پاکستان نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اب وہ ماں واپس اکیلی آئے گی، تابوت میں لپٹ کے کارگو میں آئے گی، جہاز میں اس کے ساتھ نہ اس کا بیٹا، نہ اس کے پوتے، نہ اس کے نواسے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، اکیلی آئے گی۔ اور کتنے افسوس کا مقام ہے اس بیٹے کے لیے جو اپنی ماں کو لحد میں نہ اتار سکے۔ اس دولت کا کیا کرنا؟ یہ دولت کس کام آئے گی جب آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، اپنے ماں اور باپ کو لحد میں نہ اتار سکے،
ان کے آخری وقت میں دیدار نہ کر سکے، اپنے باپ کو کندھا نہ دے سکے، اپنی ماں کو کندھا نہ دے سکے، بیوی کو دفنایا تو بیٹے کندھا نہ دے سکے، کیا باقی بچا؟ کس کام کی یہ دولت، کس کام کی یہ غرور، تکبر، بڑائی، کس چیز کے لیے؟ ماں نہیں رہی، باپ نہیں رہا، ہاتھ اٹھانے والے، صحت مندی کے لیے، جان کے لیے ہاتھ اٹھانے والے دنیا سے چلے گئے، اب کیا رہ گیا؟ اب جو ان کے اعمال کرو گے صدقہ جاریہ کے لیے، صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ساتھ آؤ ماں کو اس کی جگہ پہ لحد میں اتارو اور سارا پیسہ پاکستان کا واپس کر دو، خوش کر دو ماں کو۔ کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں انسانوں؟ جب جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ماں اور باپ سامنے آئیں گے تو ماں باپ سے چھپتے پھرو گے۔ ماں پوچھے گی، باپ پوچھے گا کہ بھائی تم لوگ کہاں تھے، مجھے کیوں نہیں قبر میں اتارا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ ہم اللہ سامنے کتنے شرمندہ ہوں گے۔ ہم اپنے ماں باپ کی کتنی توقیر کرتے ہیں، ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم دنیا میں کھو گئے ہیں۔ ہم معیوب سمجھتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو لانے کو، وہ کہیں گے کیا دقیانوسی ماں باپ ہیں، کیا کس دور کے ماں باپ ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو دوسروں کے سامنے لے جاتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا تعارف کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہم لوگ سب پیسہ بنا رہے ہیں، ماں کو کچھ نہیں دیتے، باپ کو کچھ نہیں دیتے۔ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے پیچھے آ گئے، ہم نے اللہ کو احکام چھوڑ دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور ہم نے قرآن کو اٹھا کے پائیدان کی چھت پہ رکھ دیا، بھول گئے سب کچھ۔ اللہ ہمیں روزانہ دکھاتا ہے، ان آنکھوں کے لیے، کانوں کے لیے، دماغ کے لیے اور دل کے لیے، یہ سب کے لیے، یہ میرے لیے بھی ہدایت ہے، یہ آپ سب کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ایک ماں چلی گئی، نہ جانے کتنی مائیں روزانہ چلی جاتی ہیں، کتنے باپ روزانہ چلے جاتے ہیں۔ وقت ہے ان موتیوں کی قدر کیجئے۔ یہ موتی آپ کو آخرت میں ایسا پھل دیں گے، ایسا آپ کو انعام ملے گا کہ آپ اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اس موتی کی قدر کی ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم۔